بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت یہ ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور آپ کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنی امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ باروایت مسند احمد، سبحان اللہ بکرتن و اصیلا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمے کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا برابر بھی غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔ بحوالہ سیوطی الخصائص الکبریٰ۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہو فغاں اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اس آواز کی طرف ہو لیا تو مجھے وہاں ایک فرشتہ دکھائی دیا کہ اس سے پہلے آسمان پر میں نے اسے نہایت اعزاز و اکرام سے دیکھا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا ہوا تھا
70,000 فرشتے اس کے ارد گرد رہتے اور اس کی خدمت میں دست بستہ ہوتے۔ اس فرشتے سے جب سانس نکلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا تھا۔ آج جب کوہ کاف میں نے اسے شکستہ و خستہ حال روتے ہوئے دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ کہنے لگا کہ شب معراج میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا اور میں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ تکبر پسند نہ آیا تو مجھے اس ذلت و نامرادی میں پھینک دیا گیا، اوج افلاک سے خاک کی پستی میں گرا دیا گیا۔ کہنے لگا اے جبرائیل، خدا کے لیے میری شفاعت کرو اور بارگاہ الہی سے میرے گناہ کی معافی حاصل کرو تاکہ میں دوبارہ سے اسی مقام پر معمور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی معافی کے لیے درخواست پیش کی اور نہایت آہو زاری سے شفاعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی رعایت چاہتا ہے تو میرے نبی آخر الزماں پر درود پڑھے تاکہ اسے پہلی سعادت و فضیلت حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے یہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکت پر درود لامحدود بھیجنا شروع کر دیا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال و پر نمودار ہوئے اور وہ سطح خاک سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا اور پھر سے اپنی مسند اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہی نجات اور اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے۔ بحوالہ معرج النبوہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ بحوالہ مشکات شریف، حدیث نمبر 1233، اور یہ آیات مبارکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں۔ ان دو قرآنی آیات کی برکات کا ایک قصہ علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑھے تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کی یہ دو آیات ضرور نفع بخش ہوں گی۔ چنانچہ ایک شخص نے ان آیات کو پڑھ لیا اور اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی۔ پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی تباہ ہو کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں ایک شاندار محل میں جا پہنچا جس میں ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے تھے، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کشتی میں سے اچک کر ایک جن اس محل میں لے آیا، اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ جن آ گیا، مگر جو ہی جن اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو جن زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جن جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان جن سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو
اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس شخص کے ممنون ہو کر دونوں کا نکاح کر دیا۔ تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔